بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسائنمنٹ نمبر 1 ہے پاکستان 301 کی، جس کی ڈیو ڈیٹ ہے 7 دسمبر. پہلے انسٹرکشنز دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی انسٹرکشن یہ کہ آپ کی فائل کرپٹ نہیں ہونی چاہیے، یعنی فائل سینڈ کرنے سے پہلے اس کو ایک دفعہ چیک کر لینا ہے. پلگرزم یعنی چیٹنگ نہیں کرنی کسی ویب سائٹ سے، یا میری فائل کو بھی آپ نے 100% کاپی نہیں کرنا. اگر ایسا کچھ کیا تو 0 مارکس ملیں گے، ساتھ ڈسپلنری ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے. اور اپنے ای میل کے ذریعے یا کسی اور پلیٹ فارم کے ذریعے آپ نے اسائنمنٹ سینڈ نہیں کرنی. آپ نے اسائنمنٹ سینڈ کرنی ہے تھرو دی جو ایگزیکٹ ان کا پلیٹ فارم ہے اس کے تھرو، LMS کے تھرو. اس کے علاوہ بلیک فونٹ آپ نے یوز کرنا ہے کمپلیٹلی، اور 12 آپ کا ہونا چاہیے فونٹ سائز، اور ٹائمز رومن جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ٹائمز رومن میں اور 12 میں، اور آپ نے اس کو بلیک کلر میں جو ہے وہ کرنا ہے. اوکے. پہلا کوشچن ہے 10 نمبر کا. ہاؤ ڈڈ سر سید احمد خان مینیج ٹو کریٹ کارڈائل ریلیشنز بٹوین دا مسلمز اینڈ دا برٹش؟ جسٹیفائی یور آنسر ود ایٹ لیسٹ 5 پوائنٹس. 5 پوائنٹس کے سے ہم نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ سر سید احمد خان نے کس طرح سے مسلمانوں اور برٹش گورنمنٹ کے درمیان اچھے تعلقات قائم کیے. تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ سر سید احمد خان فرسٹ اینڈ پرائم آبجیکٹیو واز ٹو ماڈرنائز دا مسلمس. انہوں نے مسلمانوں کو ماڈرنائز کرنے میں شروع کی کوشش کی، ویسٹرن کلچر کو وہ فالو کرے، ویلیوز کو، تاکہ ان دونوں کمیونٹیز کے درمیان ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر جنریٹ ہو سکے. مسلمانوں کو دعوت دی کہ وہ ویسٹرن فلاسفی کو پڑھے، انگلش لٹریچر کو اسٹڈی کرے. دوسرا پوائنٹ یہ کہ سر سید احمد خان نے کچھ کتابیں شائع کی، لائل محمدنز آف انڈیا، رسالہ اسباب بغاوت ہند. یہ کتابیں تھیں جنہوں نے 1857 میں جنگ آزادی کے بعد جو دونوں اقوام کے درمیان ایک بدگمانیاں تھیں اس کو ختم کیا ان 2 کتابوں نے. تیسرا یہ کہ سر سید یہ جانتے تھے کہ برٹش قوم بہت ریفائنڈ، ایجوکیٹڈ، انٹیلیجنٹ اور ڈسپلن نیشن ہے، تو مسلمانوں کو بھی ان کے ساتھ میچ کرنے کے لیے ان کو بھی ڈسپلن سیکھنا پڑے گا، ایجوکیشن سیکھنی پڑے گی، اور انٹیلیجنٹ ہونا پڑے گا، ریفائن کرنا پڑے گا. تو اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو ہر مقام پر موٹیویٹ کیا. خاص طور پر علی گڑھ کی جو تحریک انہوں نے شروع کی اس سے مسلمانوں کو کافی فائدہ ہوا. اس کے بعد تبین الکلام اور خطبات احمدیہ، یہ 2 کتابوں نے جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی مسلمانوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان، اس کو ختم کیا، اور ان 2 کتابوں میں انہوں نے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن قائم کرنے کی کوشش کی. 5ویں میں یہ کیا کہ انہوں نے کچھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بنائے پورے آل اوور انڈیا، جن کے آپ نام مینشن کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا. یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان ایجوکیشن سے پیار کرتے ہیں اور وار اور ٹیرر کو سپورٹ نہیں کرتے. اس طرح انہوں نے مسلمانوں اور برطانوی گورنمنٹ کے درمیان ایک کارڈائل ریلیشنز بنانے کی کوشش کی. یہ 5 پوائنٹ جو میں نے لکھے آپ ان کو زیادہ اچھا ایلوبریٹ کر کے لکھ سکتے ہیں. مزید یہ پوائنٹس کو آپ بہتر کر کے لکھ سکتے ہیں. ان کے سینونیمز آپ چینج کر سکتے ہیں. بالکل اس طرح آپ اس پہ کلک کریں تو یہاں سینونیمز کا آپشن آئے گا، اور آپ اس میں سے جو بہتر لگے اس کو آپ چینج کر لیں. آپ اس کی سیمیٹری بھی چینج کر سکتے ہیں سینٹینس کی. دوسرا سوال ہے 5 نمبر کا. وائی ڈڈ دا مسلمز آف سب کانٹیننٹ اسٹارٹ اے موومنٹ ٹو سپورٹ اردو ان دا 18th سینچری؟ 18ویں صدی میں مسلمانوں نے، برصغیر کے مسلمانوں نے اردو کو سپورٹ کرنے کی تحریک کیوں شروع کی؟ اس پر آپ نے کم از کم 5 پوائنٹس لکھنے ہیں، اور یہ 5 مارکس کی ہے. تو میں نے اس کو ایز اے پیراگراف فارم میں لکھا ہے، آپ اس کے 5 پوائنٹس بنا سکتے ہیں، اور ویکیپیڈیا پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اردو ہندی کنٹروورسی، اور آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ مواد ملے گا. لیکن آپ نے اس کو ایگزیکٹلی کاپی نہیں کر لینا، بلکہ کاپی کرنے کے بعد سیمیٹری چینج کرنی ہے، ورڈز چینج کرنے ہیں، آپ کو بھی کام کرنا پڑے گا. تو 18ویں صدی میں مسلمانوں نے سپورٹ کی. کیوں؟ کیونکہ مسلمان سمجھتے تھے کہ اردو سیمبل ہے مسلم ہیریٹیج کی، کیونکہ جو مغلیہ سلطنت تھی، اسلامک رولنگ تھی انڈیا میں، وہ ان کی جو لینگویج تھی وہ اردو تھی، سیکنڈری لینگویج، اور یہ مسلم انٹلیکچوئل اور پولیٹیکل کلاس کی لینگویج ہے، اس لیے بھی اردو کو سپورٹ کیا. اور تیسرا یہ کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں جو میں نے یہاں مینشن نہیں کیا کہ اردو جینٹل لینگویج ہے جبکہ ہندی ایک ولگر لینگویج ہے. اسی طرح اردو جو ہے وہ پولیٹیکل کلاس ہے جبکہ ہندی پولیٹیکل کلاس لینگویج نہیں ہے. تو 1867 میں جب
بہار میں اور اتر پردیش میں بنارس کے علاقوں میں اردو کو ختم کرنے لگے، اور انگریز بھی اس کو سپورٹ جب کر لے گیا ہندو ایکٹیوسٹ کو، تو سر سید احمد خان جو تھے وہ پہلی ووکل اوپوننٹ وائس تھے جنہوں نے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ بک میں بھی اس کے بارے میں کافی چیزیں، 2 چیپٹر ہے سر سید احمد خان کے پاس، ان کو بھی ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں۔ 7 دسمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، تو آپ نے اس کو کمپلیٹلی کاپی نہیں کرنا ہے اس فائل کو 100%، یہ جسٹ ایک ڈیمو فائل ہے، آپ نے اسے ایز اے ڈیمو لینا ہے، اسے آپ چینجنگ کریں، بہتر لکھیں اسے اچھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے زیادہ اچھا بہتر لکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔